آئیے نماز اور اس کے تمہیدی امور کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی طرف۔ قبلہ السلام علیکم، اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ نے بتایا کہ وہ تمام شرائط جو وضو کی صحت کے لیے ضروری تھیں وہ سب کی سب غسل میں معتبر نہیں ہیں، بلکہ کچھ ضروری ہیں اور کچھ ضروری نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت بھی آپ نے بیان فرمائی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ترتیب اور موالات جو آپ نے کہا کہ وضو میں ضروری ہے وہ غسل میں اس طرح سے ضروری نہیں ہے، تو اس کا عملی نتیجہ یا عملی فائدہ اس کا کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ہم نے عرض کیا تھا کہ غسل اور وضو کے بعض شرائط مشترک ہیں، یعنی دونوں میں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور بعض شرائط ایسے ہیں جو وضو کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ شرائط غسل میں نہیں ہیں۔ ان میں موالات اور ترتیب۔ موالات کا مطلب یعنی اعضائے بدن کو یکی بعد دیگری بغیر وقفہ اور فاصلے کے دھونا، اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو ترتیب سے دھویا جائے، پہلے چہرے کو دھویا جائے جیسے وضو میں تھا، پہلے چہرے کو، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر پاؤں کا مسح، یہ ترتیب ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، اعضاء میں بھی، یعنی پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو دھویا جائے، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے، اسی طرح پہلے سر کا مسح کیا جائے، پھر پاؤں کا۔ البتہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وضو میں مکمل ترتیب ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے مکمل ترتیب ضروری ہو، یعنی پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کو، یہاں تک ترتیب ضروری ہے۔ البتہ جہاں تک دونوں پاؤں کے مسح کا تعلق ہے، بعض فقہا ایک ساتھ دونوں پاؤں کے مسح کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ان باریکیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ترتیب بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کا مسح کرے، پھر بائیں پاؤں کا، یعنی جو طریقہ سب کے نزدیک، سب فقہا اور مراجع کے نزدیک صحیح ہے، اس کو اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ ترتیب اعضاء کے بیچ میں، یعنی خود عضو کے بیچ میں بھی آپ نے کہا وضو میں ہے؟ جی وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اسی طرح خود ایک عضو کو آپ تقسیم کرتے ہیں حصوں میں، اس میں بھی وضو کے بعض اعضاء میں یہ ترتیب ضروری ہے، مثلا چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھویا جائے، لیکن جہاں تک مسح کا تعلق ہے، یہ اس میں بھی یعنی اس شرط پر اتنی سختی سے عمل نہیں کیا جاتا، یعنی یہاں پر یہ چھوٹ دی جاتی ہے۔ بعض فقہا سر کا مسح وہ نیچے سے اوپر کی طرف کے مسح کو بھی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح پاؤں کا مسح عام طور پر تو انگلیوں سے اوپر کی طرف ٹخنے کے جوڑ کی طرف وہ کرتے ہیں۔ بعض فقہا یعنی انگلیوں کی طرف برعکس بھی اجازت دیتے ہیں کہ مثلا ٹخنے سے شروع کریں اور انگلیوں کی طرف۔ تو لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موالات اور ترتیب یہ ایسی شرائط ہیں کہ وضو میں معتبر ہے اور غسل میں معتبر نہیں ہے کسی حد تک۔ البتہ یہ جو معمولی فرق ہے وہ بھی ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جی اچھا قبلہ، اس کا عملی نتیجہ آپ سے ہم نے پوچھا تھا، آپ اس کی طرف اب اشارہ آپ نے فرمانا تھا، وہ جو میرا اصلی سوال تھا کہ غسل میں موالات اور ترتیب کو آپ نے کہا کہ اس طرح سے معتبر نہیں ہے، اس کا کیا عملی فائدہ ہے، ثمرہ اس کا کہاں پر ظاہر ہوتا ہے؟ جی وضو اور غسل میں جو ہم نے فرق بیان کیا اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی بہت موقعوں پر یہ فرق ظاہر ہوگا یا آپ نتیجہ دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور مثلا غسل کر رہے ہیں، واش روم میں آپ غسل کر رہے ہیں، اسی دوران کوئی ٹیلی فون کی بل گھنٹی بجتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ضروری کال ہو، یا مثلا ایسی بیل بجاتا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو آپ نے اور وہ آپ نے سر اور گردن کو آپ نے دھو لیا ہو تو فوراً کپڑے پہنے، جا کے ٹیلی فون سنیں، دروازہ کھولیں، اور پھر اب ضروری نہیں ہے کیونکہ موالات ضروری نہیں ہے کہ بغیر وقفے کو ہو یا بغیر فاصلے کو ہو، اب نئے سرے سے دوبارہ سر اور گردن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں طرف کو اور بائیں طرف کو دھوئیں گے تو آپ
غسل صحیح ہوگا. جبکہ وضو میں اگر آپ اتنا فاصلہ ڈالیں گے چہرے اور ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تو وہاں وضو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے. وضو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک اہم فرق ہے اور اس کا ثمرہ یا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا قبلہ، غسل ارتماسی کے لیے پانی کا کر ہونا ضروری ہے یا اتنا پانی ہو کہ جس میں غسل کرنے والا ڈوب سکے؟ کیا اتنا ہونا کافی ہے یا اس کا کر ہونا ضروری ہے؟ اصل میں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو اور غسل دونوں میں جسم کو پاک ہونا چاہیے. صحیح. لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کا جسم پاک ہو اس کے بعد آپ غسل کی ابتدا کریں. غسل کا نیت کر کے غسل کا آغاز کریں. بلکہ اگر غسل کے نتیجے میں بدن پاک ہو جائے، بدن پاک ہو سکتا ہے تو آپ کا غسل صحیح ہوگا. یا البتہ اس کی پھر کئی صورتیں بن سکتی ہیں کہ وہ نجاست کس قسم کی تھی، اس میں اس کو نجاست کو دور کرنے کے لیے یا جسم کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ دھونا ضروری تھا، 2 دفعہ دھونا ضروری تھا، آب قلیل آب کثیر. وہ ان یعنی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل کے نتیجے میں یا پانی ڈالنے کے نتیجے میں، پانی میں جانے کے نتیجے میں اگر وہ جسم پاک ہو جاتا ہے تو غسل صحیح ہوگا. صحیح. تو جہاں تک یہ آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ غسل ارتماسی میں جس پانی کے اندر آپ جا رہے ہیں یا اس کے اندر آپ غسل ارتماسی انجام دے رہے ہیں، چھلانگ لگا رہے ہیں، تزنی کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی کر ہونا ضروری نہیں ہے. کر ہونا ضروری نہیں ہے. اتنی مقدار میں پانی ہو، اتنی مقدار میں ہو، اس کی لمبائی، چوڑائی یا گہرائی اتنی ہو کہ آپ کا سارا جسم اس میں ڈوب سکے چھپ سکے. جی آپ. البتہ اگر خدا نخواستہ غسل کرنے والے کا جسم اگر نجس ہے تو ظاہر ہے اور کر جو ہے وہ اس سے کم ہے، پانی کر سے کم ہے. ایسی صورت میں جیسے ہی آپ پانی میں وہ رکھیں گے، داخل ہوتے ہیں جسم کا وہ حصہ رکھیں گے جو ناپاک ہے، نجس ہے، تو یہ فوراً پانی نجس ہو جائے گا اور نجس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا. اس میں طہارت اور پاکی شرط ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، الحمدللہ جسم پاک ہے، بے شک وہ پانی جس میں آپ غسل ارتماسی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سے کم مقدار میں ہے، آپ اس میں غسل ارتماسی انجام دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یا اس کا کر کے برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. اچھا قبلہ، روزے دار غسل ارتماسی انجام دے سکتا ہے؟ جی، چونکہ مبتلات روزہ جن کا منہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان میں جہاں کھانا پینا ہے وہاں پورے سر کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر رمضان المبارک میں اگر کوئی